اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد و محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ للصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد محمد ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشہادتہم وجلالتہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی یہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے میں ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جلیلۃ القدر بعزت بعظمت بارگاہ قدسیہ میں اور رسول خدا امیر المومنین اور بالخصوص جناب سیدہ کی بارگاہ میں جناب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے۔ چونکہ آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز، ہماری گفتگو کا قبلہ، ہماری گفتگو کا کعبہ سلسلہ امامت کے پانچویں امام اور عصمت کبریٰ پہ فائز ہمارے ساتویں معصوم کا تذکرہ ہے۔ وہ امام جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئے ہیں ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرار کا صدقہ، کیونکہ امام اور بھی ہیں زمانے کے اندر، لیکن لوگوں کے بنائے ہوئے امام اور ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام اور ہیں۔ جیو قبلہ جیو، کیا بات۔ حکومتوں کے بنائے ہوئے امام اور ہیں، خدا کے بنائے ہوئے امام اور ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو رحمان کے بنائے ہوئے امام اور ہیں اور شیطان کے بنائے ہوئے امام اور ہیں۔ علی حیدر، کیا بات، جیو جیو۔ اقرار ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا صلہ سمجھیے کہ جو بندہ علی ولی اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور امیر المومنین کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل مان لیتا ہے اور رسول خدا کا وصی اور جانشین مان لیتا ہے، تو اقرار ولایت علی کا یہ پہلا صلہ ہے کہ اس سے شیطان کے بنائے ہوئے اماموں کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ بے شک اس کے ہاتھوں میں ان ائمۃ الہدا کا دامن آ جاتا ہے کہ جو امام بندوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ امام ہیں کہ جو صرف علم رکھتے ہی نہیں بلکہ علم تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے عقیدے میں یہ بات ازر من الشمس بیان ہے اور سب پر عیاں ہے کہ ہمارے نزدیک خلافت و امامت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم جنہیں امام مانتے ہیں ہم انہیں محمد رسول اللہ کے بعد نبی کا جانشین اور نبی کا خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ بے شک۔
ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے انہیں امام نہیں بنایا، انہیں اللہ نے امام بنایا ہے، محمد نے بتایا ہے، اور ہم نے ان کی اطاعت کی ہے، بے شک، کیونکہ ہم انہیں امام نہیں بنا سکتے. ہم کیا، انہیں کوئی بھی امام نہیں بنا سکتا. امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ سلسلہ امامت اتنا خوبصورت سلسلہ ہے کہ الحمدللہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے نزدیک جو ائمۃ الہدا ہیں، جن کی تعداد 12 ہے، نہ 6 ہے، نہ 11 ہے، نہ 13 ہے، نہ 15 ہے، امام فقط 12 ہیں. وہ 12 امام جسم کے لحاظ سے جو فیوز و برکات رکھتے ہیں، جو معجزات رکھتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور ایک علیحدہ مضمون ہے. ان 12 اماموں کے جو اسماء گرامی ہیں وہ اتنے معجز نما ہیں کہ اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ذہنی مریض ہو جائے تو 12 اماموں کے نام تلاوت کر کے اس پہ دم کر دیا جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے. یہ ان کے ناموں کا معجزہ ہے. اور جب ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی کو دیکھا جائے تو 12 اماموں میں سے آج جس امام کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں، یہ 5ویں محمد ہیں. یوں تو یہ سارے کے سارے محمد ہیں. کچھ بندے یہ سن کر پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں. بھائی یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. لیکن یہ صرف نام کے ہی محمد نہیں ہیں، بلکہ یہ صفات کے بھی محمد ہیں، یہ کردار کے بھی محمد ہیں. اور جس امام کی شہادت پہ آج کی یہ مجلس برپا ہے، وہ امام ہے کہ جس امام کریم اور امام ائمۃ الہدا امام محمد باقر علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ جن کا نام میرے نبی کے نام پر ہے. یعنی سلسلہ امامت کے اندر اگر اماموں کے ناموں کو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو جو ہمیں ان کے نام تلاوت کرنے کے لیے ملے ہیں، ان ناموں میں سے یہ پہلے امام ہیں کہ جن کا نام میرے نبی کے نام پر ہے. اور میرے نبی کا نام وہ نام ہے کہ وہ نام کائنات میں میرے نبی سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا. اس میں محمد جو کہ مشتق ہے اللہ کے اس محمود کے ساتھ، محمود سے محمد، اور یہ لفظ محمد نبیوں کی صف کے اندر فقط سید الانبیاء کا ہے. اور ائمہ کے اندر یاد رکھیے گا جو ہمارے 5ویں امام ہیں جنہیں یہ نام نامی اسم گرامی محمد ملا ہے. اور ناظرین و سامعین یاد رکھیے گا کہ 1 رجب سن 57 ہجری کے اندر 57 کے اندر سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی اس دنیا میں ظاہری آمد ہے. آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں ظاہری طور پر، اور تقریباً 3 سال 6 ماہ کا ظاہری عرصہ امام محمد باقر علیہ السلام کو گود امام حسین میں نصیب ہوا ہے. سرکار امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ تقریباً 3 سال 6 ماہ کا عرصہ جناب امام محمد باقر نے
گودے سید الشہداء میں گزارا ہے، صحبت سید الشہداء نصیب ہوئی ہے، اور شرف صحبت سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سن 57 ہجری سے لے کے سن 95 ہجری تک، یعنی 57 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک کا جو عرصہ ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا حضرت امام زین العابدین کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہیں دو اماموں کا صحبت، دو اماموں کی ظاہری صحبت نصیب ہوئی ہے، دنیا کے اندر ظاہری صحبت، ورنہ یہ ازل سے ایک ہی مقام پہ تھے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہمیں دکھانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے جو ظاہری صحبت نصیب ہوئی، وہ ناظرین و سامعین یاد رکھیے گا کہ سن 57 ہجری سے لے کے سن 95 ہجری تک امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سن 61 ہجری تک 3 سال 6 ماہ امام حسین کے ساتھ اور تقریباً 38 سال امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے۔ امام محمد باقر وہ امام کہ جن کے والد بھی امام، جن کے دادا بھی امام، جن کے پردادا بھی امام، ورنہ تاریخ عالم اسلام کے اندر ہمیں مسلمانوں کے وہ امام بھی نظر آتے ہیں جو بادشاہوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کی ایک پچھلی نسل بھی مشکل سے مسلمان نظر آتی ہے، بے شمار، جنہیں حکومتوں نے بے شمار جنہیں حکومتوں نے امام بنایا۔ ناظرین و سامعین جا کے ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، جنہیں حکومتوں نے امام بنایا وہ مشکل سے ان کی 1 یا 2 نسلیں ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جنہیں مسلمانوں نے خلیفے بنائے ان کو مشکل سے سورہ بقرہ زبانی یاد ہوئی، اور ہم وہ ہیں کہ ہم فخر کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے امام وہ ہیں کہ جن کا اتنا عرصہ سید الشہداء کے ساتھ بھی گزرا ہے اور مولا زین العبا کے ساتھ بھی گزرا ہے۔ اگر بات کی جائے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے والد بزرگوار کی، تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام فاتح کرب و بلا، فاتح کوفہ و شام، ان کے فضائل کے لیے ایک مجلس نہیں، ایک عشرہ نہیں، کئی عشرے چاہیے۔ لیکن آج میں اپنے سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ عصمت کے کس درجے پہ اور ولایت کے کس درجے پہ فائز ہیں۔ پہلے تو یہ سن لیجئے کہ اکثر فیس بک کے اوپر ایک سوال لکھا ہوا نظر آتا ہے اور شیعوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں وہ کون سی بی بی ہے کہ جن کے والد بھی امام تھے، جن کے دادا بھی امام تھے، جن کے شوہر بھی امام تھے اور جن کے بیٹے بھی امام تھے۔ تو وہ بی بی کوئی اور نہیں، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حضرت فاطمہ بنت امام حسن مجتبی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کا یہ شرف ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھتیجی ہیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ کائنات کے اندر یہ واحد فاطمہ ہے، کائنات کے اندر یہ واحد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ماں ہے۔ کائنات کے اندر 12 اماموں میں سے یہ شرف صرف اور صرف حضرت فاطمہ بنت امام حسن کو ملا ہے کہ ان کا شوہر بھی امام ہے، ان کے چچا بھی امام ہیں، ان کے والد بھی امام ہیں اور ان کے دادا بھی امام ہیں اور ان کے بیٹے محمد باقر بھی امام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو
والدہ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے کچھ ہمیں غیر ہاشمی بھی نظر آتی ہیں، کچھ غیر علویہ نظر آتی ہیں، ان میں سے کچھ مخدرات عصمت بیبیاں ہمیں غیر فاطمی نظر آتی ہیں، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شرف ہے کہ ان کو ماں اور باپ دونوں وہ ملے، کہ ماں اور باپ جو ہیں، ماں بھی علویہ ہیں تو بابا بھی علویہ ہیں، ماں بھی ہاشمیہ ہیں تو بابا بھی ہاشمیہ ہیں، اور اگر باپ بھی فاطمی ہے تو ماں بھی فاطمی۔ یہ شرف صرف حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جناب حضرت فاطمہ بنت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور یہ ولایت کس درجے پر فائز تھی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے صحن کی ایک دیوار تھی جو اچانک زمین پہ گرنے لگی، اور اس دیوار کے قریب مصلی بچھا کے میری ماں فاطمہ بنت امام حسن اللہ کی عبادت میں مشغول تھی۔ گرتی ہوئی دیوار کو جناب حضرت فاطمہ نے دیکھا اور آپ کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا، رک جا، تجھے ابھی اللہ نے گرنے کا حکم نہیں دیا۔ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ میری والدہ محترمہ کی زبان سے یہ نکلا کہ رک جا، فرماتے ہیں دیوار اس وقت وہیں پہ رک گئی۔ نعرہ حیدری یا علی، کیونکہ جناب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں وہ بھی گود عصمت میں پلی ہیں، وہ بھی فاطمی ہیں، وہ بھی علوی ہیں، وہ بھی ہاشمی ہیں، اور جناب امام محمد باقر جن کا نام میرے نبی کے نام پہ ہے محمد، لیکن ان کو عرش پہ ان کا نام محمد ہے، فرش پہ رہنے والوں کی، فرش پہ جو رہنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے ان کو صرف محمد نہیں کہا گیا، ان کا نام ہے محمد الباقر، اور ان کو جو باقر کہا گیا ہے یہ بھی شیعوں نے نہیں کہا، معذرت کے ساتھ انہیں بھی باقر سنیوں نے نہیں کہا، انہیں باقر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی قبلہ جی۔ مولا کے القابات لا تعداد ہیں، لیکن دوسری القابات میں اور باقر کے لقب میں یہ فرق ہے کہ یہ مولا کا صرف لقب ہی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت امام محمد باقر کا لفظ باقر ان کا عہدہ بھی ہے، اور انہیں یہ عہدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ باقر کے معنی کیا ہے، باقر کسے کہتے ہیں، اور رسول خدا نے انہیں باقر کیوں فرمایا؟ پہلے تو معنی آپ کے گوش گزار ہونے چاہیے۔ باقر کہتے ہیں پھاڑ دینے والا، شگوفتہ کرنے والا، کھولنے والا، جو کھولے، شگاف کرے، کسی چیز کو پھاڑ دے، اسے لسان العرب میں باقر کہا جاتا ہے۔ اور انہیں باقر رسول خدا نے کب کہا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ ایک بہت بڑے محب اہل بیت صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت تو ہمیں پتہ چل گیا، رسول کی اطاعت تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کی اطاعت کرنی، یہ اولی الامر کون ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ارشاد فرمایا کہ اے جابر سنو، یہ جو اولی الامر ہیں یہ میرے بعد علی اور علی کے 11 بیٹے جن کی اطاعت تم لوگوں پر میرے بعد واجب قرار دی گئی ہے،
اور یہاں پر لاتعداد کتابوں کے اندر تحریر ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا کہ اے جابر سن لو، اولی الامر میں سے میرے بعد علی ہے جو امیر المومنین ہے، میرا وصی ہے اور میرا جانشین ہے، اور اس کے بعد علی کے بیٹے حسن ہیں جو مجتبی ہیں، اور اس کے بعد علی کے بیٹے حسین ہیں جو سید الشہداء ہیں۔ پھر فرمایا حسین کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی کے نام پہ ہوگا، دنیا اسے زین العابدین کہے گی، وہ سید الساجدین ہوگا، وہ حسین کے بعد اولی الامر ہے، حجت خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ زین العابدین کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور وہ باقر ہوگا۔ یہاں پر بات صرف ختم نہیں ہوئی، رسول خدا نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا جابر سن لو، تمہاری ملاقات میرے ہم نام، میرے بیٹے، میرے خلیفہ، میرے جانشین زین العابدین کے بیٹے محمد باقر سے ہوگی۔ اے جابر تم انہیں یہ پیغام پہنچانا کہ تمہیں تمہارا دادا، تمہارا نانا محمد مصطفیٰ سلام کہہ رہا تھا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ جی قبلہ جی۔ فرمایا جابر میرا سلام اپنے پاس محفوظ رکھ، اور تم نے وہ سلام محمد ابن علی زین العابدین جو کہ حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد جو باقر ہوں گے ان تک تم نے مجھے سلام پہنچانا ہے۔ سننے اور دیکھنے والے ناظرین عظیم محتشم، پسلی میں دل اور دل میں غیرت ہو تو بندے کو فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس پہ سلام پڑے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ جس پہ سلام پڑے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ملائکہ جن پر سلام پڑے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی طرف سلام جابر بن عبداللہ کی طرف روانہ کریں، ان کے ذریعے سلام جناب جابر بن عبداللہ کے ذریعے جس کی طرف سلام رسول خدا بھیجیں اسے محمد باقر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی۔ جی قبلہ۔ میں انصاف طلب ذہنوں سے مخاطب ہوں، خدارا شیعت کی دشمنی میں اپنا بیڑا غرق نہ کیجئے، شیعوں کی دشمنی میں لعنت نہ خریدیے، شیعوں کی دشمنی میں آل محمد کو رضی اللہ نہ کہیے۔ آپ کے رضی اللہ کہنے سے آل محمد کا مقام کم نہیں ہو جانا۔ رسول خدا نے حضرت جابر بن عبداللہ کے ذریعے امام محمد باقر تک سلام بھجوا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خاندان رضی اللہ والا نہیں ہے، علیہ السلام والا۔ بے شک جی قبلہ جی۔ اور جو مسلمان صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ کہتے رہے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، صحابہ واقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ہم صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کیونکہ خود اللہ ان پر سلام بھیج رہا ہے اور اللہ کے ملائکہ ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ باواز بلند ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ جی قبلہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں امام کا نام نامی اس میں گرامی محمد باقر ارشاد فرمایا کہ یہ صرف محمد نہیں ہے بلکہ یہ باقر ہے، شگفتہ کرنے والا، پھاڑ دینے والا، کھول دینے والا۔ اب کیا کھول دینے والا؟ یہ جب ہم مولا کے القابات پڑھتے ہیں اور جب مولا کی ظاہری حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مولا کا جو نام وہ صرف محمد باقر نہیں ہے بلکہ مولا ہے باقر العلوم الانبیاء، مولا ہے باقر علم النبیین، کہ جو نبیوں کا علم ہے اس علم کو کھولنے والے کو محمد باقر کہتے ہیں۔ جی قبلہ جی۔ جو انبیاء کے پاس علم ہے، دیکھیں علم کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے نزدیک
جو معیار عزت ہے وہ علم ہے، صرف ہمارے نزدیک نہیں، عالم بشریت میں، دنیا جہاں کے اندر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اگر کوئی صاحب عزت ہوگا، صاحب احترام ہوگا، لائق احترام ہوگا، تو وہ بوجہ حکومت نہیں ہوگا، بوجہ علم ہوگا، کیونکہ حکومت والے علم کے دروازے پہ آتے ہوئے دیکھے ہیں، علم والے حکومت کے دروازے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھے۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، کسی اور کو علم کی اہمیت ہو نہ ہو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو بڑی اہمیت ہے۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، مجلس ہے، اپنے بھی پرائے بھی ہر کوئی سن رہا ہے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اولاد آدم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو آدم کو خلافت ملی تھی وہ بھی علم کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ اسے خلیفہ نہ بنا، تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ میں آدم کو خلیفہ کیوں نہ بناؤں، تو شیعہ سنی تفاسیر گواہیں، فرشتوں نے عرض کی تھی یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا، تو اللہ رب العزت نے کہا یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا تو میں کسے خلیفہ بناؤں؟ آپ کا سنا ہوا عنوان ہے، جناب حضرت آدم کے خلیفہ بننے کا یہ احوال کتابوں میں درج ہے۔ اللہ نے کہا میں کسے خلیفہ بناؤں، تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں خلیفہ بنا۔ یعنی خلافت ایسی چیز ہے کہ اس کے امیدوار ہمیں ملائکہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے کہنے پہ آدم کو خلافت سے ہٹایا نہیں اور فرشتوں کو خلیفہ بنایا ہی نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر آدم کو خلافت سے ہٹایا نہیں اور فرشتوں کو خلیفہ بنایا نہیں، تو دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے اعتراض کے بعد آدم کو اس وقت خلیفہ نہیں بنایا، فرمایا تم کہتے ہو کہ میں آدم کو خلیفہ نہ بناؤں، کیوں نہ بناؤں، دنیا میں فساد کرے گا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دعویٰ علم کیا کہ فرمایا جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے۔ اس وقت فرشتوں میں اور حضرت آدم میں ایک امتحان ہوا، یہ کائنات آدم و عالم کے اندر یہ پہلا امتحان تھا، اور یہ امتحان ناظرین و سامعین یاد رکھیے گا، اس کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے کو ملنی تھی خلافت الہیہ، اس کے نتیجے میں جس نے کامیاب ہونا تھا اس نے بننا تھا خلیفت اللہ۔ اب امیدوار خلافت دو تھے، ایک فرشتے اور دوسرے حضرت آدم۔ اگر باغور دیکھا جائے تو فرشتے حضرت آدم سے مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ فرشتے نور سے ہیں اور حضرت آدم خاک سے۔ اگر باغور دیکھا جائے تو فرشتے عبادت گزار ہیں اور آدم نے ابھی سجدہ نہیں کیا۔ اگر بغور دیکھا جائے تو سن میں، ایج میں، عمر میں فرشتے حضرت آدم سے بڑے ہیں، لیکن جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک معیار خلافت عمر نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ کیا بات ہے جی قبلہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ ضرب بے شمار۔ اگر عمر کی وجہ سے خلافت ملتی تو حق فرشتوں کا تھا، اگر بزرگی کی وجہ سے خلافت ملتی تو حق فرشتوں کا تھا، اگر نیک ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی تو حق فرشتوں کا تھا، لیکن اللہ نے نہ فرشتوں کی بزرگی دیکھی، نہ عمر دیکھی، نہ نورانیت دیکھی، اور اگلی خطرناک بات یہ ہے فرشتے تعداد میں بھی زیادہ تھے، آدم اکیلے تھے۔ فرشتوں نے آدم کے برخلاف
اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے اپنی پاور شو کرتے ہوئے کیا کیا تھا؟ اجتماع کر لیا تھا. بہت زیادہ فرشتے تھے، تعداد میں زیادہ تھے، آدم اکیلے تھے، لیکن اللہ نے کہا میں معیار خلافت نہیں بدلوں گا. کیا ہے معیار خلافت؟ اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں آدم کو خلیفہ نہ بناؤں، میں تمہیں خلافت دوں، تو اے فرشتوں یہ جو عرش پہ نام لکھے ہیں بتاؤ یہ نام کیا ہے؟ جب فرشتوں نے عرش پہ لکھے ہوئے ناموں کو بغور دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم اتنا علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے. تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا آدم تم بتاؤ یہ کن کے نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. اسماء جمع ہے اسم کی، ایک ہو تو اسم ہے، دو سے زیادہ ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں تو اسماء ہے، یعنی ناموں کا علم دیا. اب وہ اسماء کن کے تھے؟ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا وہ چیزوں کے نام تھے. نجدیوں نے، وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ وہ جن ناموں کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی تھی وہ چیزوں کے نام تھے. بھلا ہو اہل سنت بھائیوں کے چند ایک علماء کا، جن میں سے بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی کا، جنہوں نے اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر نقل کیا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں، وہ ہستیوں کے نام تھے. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. وہ چند ہستیاں تھیں جن کے نام حضرت آدم کو آتے تھے اور فرشتوں کو نہیں آتے تھے. اللہ نے پوچھا فرشتوں بتاؤ یہ کن کے نام ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہمیں علم نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے. جب آدم سے پوچھا آدم تو بتا یہ کن کے نام ہیں، جناب حضرت آدم نے جب نام دیکھے تو چونکہ حضرت آدم کو علم الاسماء ملا تھا تو اس علم کی وجہ سے آدم نے پڑھ کے بتا دیا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. نعرہ حیدری یا علی. یہ قبلہ آدم نے 5 تن کے نام تلاوت کیے. ادھر آدم کے منہ سے 5 تن کے نام نکلے، اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کر دیا. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. بے شک دیکھیں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت آدم کو اگر خلافت ملی ہے تو علم کی وجہ سے ملی ہے. ہر نبی علم لے کر آیا ہے، ہر نبی علم تقسیم کرتا ہے، ہر نبی صاحب علم ہوتا ہے. اور یہ نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی علم کے لیے کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں، نبی علم کے لیے کسی سے پڑھتا نہیں، نبی کسی سے علم حاصل کرتا نہیں. نبی کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، وہ اللہ سے نبوت ملنے کے ساتھ علم لے کر دنیا میں تشریف لاتا ہے. اب حیران ہوں ان مسلمانوں پہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی علم لے کر آئے، کسی مسلمان نے ان کے علم پر اعتراض نہیں کیا. یہ کیسا بدبخت بے حیا مسلمان ہے کہ جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اسی محمد کو ان پڑھ کہتا ہے. لعنت بے شمار. یہ اس سے بڑی بے حیائی مسلمان کی کیا ہوگی کہ انہوں نے لفظ امی کا ترجمہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ان پڑھ کیا. حالانکہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. لیکن علم کی اتنی اہمیت ہے، ناظرین و سامعین یاد رکھیے گا کہ علم کے بغیر کسی کی کوئی عزت نہیں. اور جس امام کی مجلس آپ سن رہے ہیں 12 اماموں میں سے ہمارے سارے امام یاد رکھیے گا آدم سے لے کے خاتم تک کے نبیوں کے علم کے وارث ہیں. بے شک
پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ہر امام ہر نبی کے علم کا وارث ہے اور ہر علم کا عامل ہے. اس کے پاس کائنات کا ہر علم ہے. امام کائنات کا سب علم رکھتا ہے. امام ہر زبان پہ عبور رکھتا ہے. امام کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے. وَحْسَيْنَاهُ فی امام مبین کا مصداق ہوتا ہے. امام کے پاس علم کل ہوتا ہے. امام جتنے ہیں ہمارے 12 امام، 12 کے 12 امام جو ہیں وہ علم کل کے مالک ہیں، ان کے پاس علم ہے. لیکن 12 اماموں میں سے ہمارے 5ویں امام وہ ہیں کہ جو صرف یہ علم رکھتے ہی نہیں بلکہ اس علم کو کھول کے لوگوں تک پہنچا دیتے. بے شک جی قبلہ جی، بے شک، کیونکہ ان کا نام ہے باقر العلوم، علم کو کھولنے والا. باقر علم النبیین، نبیوں کے علموں کو کھولنے والا. اب آپ کی تباہ ایمانی کے لیے اور آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے میں کائنات سے قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں. علم کی کتنی اہمیت ہے. رسول خدا بچیوں کے بچے کو یہ حدیث زبانی یاد ہے. یہ زیادہ توجہ چاہتا ہوں اس لفظ پہ. بسم اللہ بسم اللہ. شیعہ گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو ایک ناد علی یاد ہوتی ہے اور دوسرا یہ حدیث یاد ہوتی ہے. اسے کچھ اور یاد ہو نہ ہو، اسے یہ حدیث لازمی یاد ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی ذاکر کوئی خطیب اس حدیث کی تلاوت کرتا ہے تو شیعوں کے بچوں کی زبان پہ یہ حدیث آ جاتی. شیعوں کے بچے کو اور اہل سنت کے ہر عالم کو یہ حدیث یاد ہے. کون سی حدیث؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. نعرہ حیدریہ یا علی. سنیے گا، دنیا جنہیں اپنا امام کہتی ہے نا، وہ ہمارے ائمہ کے شاگردوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. بے شک. ہمارے اماموں نے انہیں اپنا شاگرد نہیں کہا، انہوں نے ہمارے اماموں کو اپنا استاد کہا. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. یہ لفظ یاد رکھیے گا. ہمارے اماموں نے انہیں کبھی اپنا شاگرد نہیں کہا. اپنے آپ کو نبی کا صحابی کہنا ایک علیحدہ بات ہے، اور نبی کسی کو اپنا صحابی کہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. جیو قبلہ جیو، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. اپنے آپ کو محب علی کہنا یہ علیحدہ بات ہے، اور علی اگر کسی کو کہیں یہ میرا محب ہے تو یہ علیحدہ بات ہے. اپنے آپ کو حسین کا عزادار کہنا یہ علیحدہ بات ہے، اور حسین فرمائیں یہ میرا عزادار ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد کہلانا یہ علیحدہ بات ہے، اور امام جعفر صادق فرمائیں کہ یہ میرا شاگرد ہے یہ علیحدہ بات ہے. شرف یہ نہیں کہ حامد رضا سلطانی یہ کہے کہ میں علامہ ناصر عباس کا شاگرد ہوں. عزت یہ ہے کہ علامہ ناصر عباس صاحب فرمائیں کہ حامد رضا سلطانی میرا شاگرد ہے. کیا بات ہے قبلہ. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں تم امام اعظم کہتے ہو، نعمان بن ثابت جن کا اصل نام ہے، وہ کوفی ابو حنیفہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ وہ ان کے شاگرد تھے، ہمیں یہ دکھاؤ کہ جعفر صادق نے فرمایا ہو کہ ابو حنیفہ میرا شاگرد ہے. کیا بات ہے جی. جی قبلہ جی. یہ ابو حنیفہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے، انہوں نے کہا 2 سال. انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے. زندگی ظاہری طور پہ تو آپ 50 سے اوپر سال کی جی چکے ہیں، لیکن آپ سے زندگی پوچھی آپ نے 2 سال کہا. انہوں نے کہا زندگی فقط وہی تھی جو جعفر صادق کے آگے بیٹھ کے علم حاصل کیا تھا. کیا بات، کیا بات.
یہ جو مسلمانوں کے امام ہیں نا، جن کی زیادہ تر مسلمان تقلید کرتے ہیں، جن سے فقہ حنفیہ ہے، یہ فقہ حنفی والے جو امام ہیں، جنہیں دنیا امام اعظم کہتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کبھی امام اعظم نہیں کہا. یہ میری ریسرچ ہے اور میں اس پہ دلیل بھی دے سکتا ہوں. یہ حکومت نے انہیں امام اعظم کہا، وہ بھی آنے والی حکومتوں نے انہیں امام اعظم کہا، کیونکہ امام اعظم لقب ہے مولا متقیان کا. بے شک. تو حکومتوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ علی کے القابات چوری کر کے لوگوں پہ لگا دیا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. علی کا لقب تھا، علی کا منصب تھا صدیق اکبر، لوگوں پہ لگا دیا. علی کا منصب، علی کا لقب تھا فاروق اعظم، لوگوں پہ لگا دیا. سرکار ابو طالب کا منصب اور لقب تھا ذی النورین، لوگوں پہ لگا دیا. اسی طرح امام اعظم لقب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. شیعہ سنی بھائیو اس بات پہ غور کرو. کوئی جیلی سے جیلی، جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت لا کے دکھاؤ کہ تم جنہیں صدیق اکبر کہتے ہو، تم جنہیں فاروق اعظم کہتے ہو، تم جنہیں امام اعظم کہتے ہو، انہوں نے کبھی اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں صدیق اکبر ہوں یا میں فاروق اعظم ہوں، میں امام اعظم ہوں. انہوں نے کبھی کہا ہو؟ نہیں. تو آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. آپ کی کتاب کوکب دری کے اندر امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں. جو میرے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہے کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا ہے. نعرہ حیدری یا علی، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. جسے دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کے چند مقلدین ایسے ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کا اصل نام کا ہی نہیں پتا. ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت. ثابت کے بیٹے ہیں، نام نعمان کا ہے، کوفے کے رہنے والے ہیں. یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینے میں آ کر، یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ علم حاصل کیا کرتے تھے. لیکن یہ تب آ کے علم حاصل کرتے تھے جب یہ مدینے میں رسول اللہ کے روضے کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اس وقت یہ مجلس امام محمد باقر میں بیٹھ کے، چھپ کے بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوفے کے اندر مسجد کوفہ میں بنیاد رکھی حوزہ علمیہ علویہ کی، جو اب نجف اشرف میں منتقل ہو چکا ہے، جب مسجد کوفہ میں امام جعفر صادق مسند لگا کے اللہ کے دین اور محمد کی شریعت کے احکامات لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو یہ مسلمان جسے امام اعظم کہتے ہیں، یہی نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی مجلس میں دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے ہیں. بے شک. یاد رکھیے گا کیا حدیث تھی میرے نبی کی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں آپ کو واپس اسی سائٹ پہ لے آیا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یاد رکھیے گا کون ہے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کون ہیں جن سے آ کے مسلمانوں کے آئمہ علم حاصل کرتے تھے اور ان کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو علم کا شہر ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو شہر کا دروازہ ہو اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو اس دروازے کو کھول دے اسے محمد باقر کہتے ہیں، اور جو اس کھلے ہوئے دروازے پر علم کی بھیک تقسیم کرے اسے جعفر صادق کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی. علی علی کیا بات. جو علم کے دروازے کو کھول دے اسے محمد باقر کہتے ہیں. باقر العلوم، باقر علم النبیین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھجوایا. اور یاد رکھیے گا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ علم کا فیض تھا جس فیض کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علمی ادارہ جہاں سے
ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً کم از کم 500 کے قریب علوم جو ہیں وہ سکھائے اور پڑھائے جاتے تھے۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی 70 سے زیادہ علم نہیں پڑھا رہی، یعنی جو علم کے شعبہ جات ہیں۔ سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، آپ نیٹ پہ جا کے ریسرچ کریں، جتنی بڑی یونیورسٹی ہیں ان کے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھائے جانے والے علوم ہیں، جو شعبہ جات ہیں، وہ 70 بھی پورے نہیں ہیں۔ لیکن کائنات میں فقط ایک در ہے، در آل محمد، ایک یونیورسٹی ہے جس کا قیام حضرت امام محمد باقر نے کیا اور جس کا معلم جناب امام جعفر صادق ہے، جہاں ایک وقت میں 500 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے تھے۔ بے شک یہ کہ اللہ جی ماشاءاللہ، اس لیے امام محمد باقر کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ جناب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایک بلند تر صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ دیکھیں ہمارے ائمہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ائمۃ الہدا، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کرم ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے شامل حال رہا ہے۔ پوری کائنات پہ کرم ہے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر میں معجزات بیان کرنے پہ آؤں اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعات بیان کرنے پہ آؤں تو یقیناً ایک مجلس نہیں کافی، کئی اشرے لگ سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنے کام علم رسول کے امتیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر امام کی طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رسول کی امت پر احسان ہے۔ اگر ان احسانات کی فہرست مرتب کی جائے تو وہ لاتعداد احسانات ہیں، لیکن ان میں سے ایک احسان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سننے پہ آمادہ ہیں تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ آواز دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد و آل محمد۔ جی کہ اللہ جی بسم اللہ۔ دیکھیں جو ظاہری حیات طیبہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر، حقیقی زندگی تو حضرت امام محمد باقر کی کتنی ہے یہ تو سوائے اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو ظاہری زندگی کے اندر ایک واقعہ ایسا آیا کہ مصر کے اندر اہل روم کی حکومت تھی، اور اہل روم جو تھے وہ پوری دنیا میں تجارت کرتے تھے۔ مصر سے جو مال آتا تھا اسلامی ریاستوں کے اندر، مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، شام کے اندر، تو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈ مارک بنایا ہوا تھا۔ اس ٹریڈ مارک کے اندر اس وقت کے جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے قابض شدہ بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان، خدا اس پہ لعنت کرے، لعنت بے شمار، حرامزادے پر لعنت بے وہ اس وقت حاکم وقت تھا، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ منورہ کے اندر رہائش پذیر تھے۔ تو اس نے یہ آرڈر کیا کہ یہ جو ٹریڈ مارک ہے ان نصارہ سے کہیں کہ اسے ختم کر دیں، ورنہ ہم ان کا مال نہیں لیں گے۔ دنیا میں اس وقت تجارت ہوتی تھی ان درہموں اور دیناروں کے اوپر جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، ان سکوں کے اوپر جو قبضہ تھا وہ درہم و دینار جہاں پر تیار ہوتے تھے وہ روم سے تیار ہو کے جاتے تھے اور انہیں نصارہ تیار کرتے تھے۔ جب اہل نصارہ کو یہ پتا چلا کہ یہ ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے اس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے حکم دے دیا ہے کہ اسے ختم کر دو،
ورنہ ہم مال نہیں خریدیں گے. تو اس نے پہلے رشوت کے طور پہ عبد الملک مروان کو رشوت بھیجی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے، لیکن اس نے فیصلہ واپس نہیں لیا. ایک دن اس نے اپنے سفیر کو خط دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ خط ہے اور یہ جا کے عبد الملک بن مروان کو جا کے یہ خط پہنچا دے اور اسے بتا دے کہ اگر تم نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو جو ہم سکے تجارت کے لیے، جو درہم و دینار کے جو سکے ہیں جو تجارت میں استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے متعلقہ توہین امیزہ تحریر لکھ دیں گے، کیونکہ یہ سکے تو ہم تیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم ان سکوں پہ کچھ بھی لکھ دیں. ہم اس کے اوپر کیا لکھیں گے یہ بھی اس نے بتا دیا. اپنے سفیر کے ذریعے اس نے خط عبد الملک کی طرف بھیجا کہ جا کے عبد الملک کو کہہ دو کہ اب ہم جو سکہ جاری کریں گے اس سکے پہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم اس سکے پر اس نبی کے نام کی توہین کریں گے. تو نام نہاد اسلامی سلطنت کے نام نہاد اسلامی بادشاہ تک جب سفیر یہ پیغام لے کر آیا تو عبد الملک کے طوطے اڑ گئے. عبد الملک پریشان ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں. اس نے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار کو یہ حکم دیا اپنے وزراء کے مشورے سے. وزیروں نے کہا کہ تجھ پہ اگر مشکل بن گئی ہے اور تجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اپنے بڑوں سے کچھ سیکھ لے. جب تیرے بڑوں پہ کوئی مشکل بنتی تھی تو وہ بھی تو علی کے دروازے پہ جاتے تھے. بے شک. آج تجھ پہ کوئی مشکل بن گئی ہے تو تو اہل بیت کے دروازے پہ رجوع کر. زین العابدین کا بیٹا محمد باقر مدینے میں مسند لگا کر کالا کالا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے. وہ اہل بیت میں سے ہے، علی کا لال ہے، محمد کا نواسا ہے. عجب نہیں کہ وہ تیری مشکل حل نہ کرے، وہ تیری مشکل حل کر دے گا. وزیروں نے مشورہ دیا اور یہ عبد الملک اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق اسی روش پہ چلتے ہوئے اس نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی. یہ خاندان بنو امیہ اس دور کے اندر آخری ہچکیاں لے رہا تھا، یعنی بنو امیہ کی سلطنت ڈوبنے والی تھی. لیکن انہوں نے کہا ہماری سلطنت اگر ڈوبی اس وجہ سے زیادہ ڈوبی تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا، لہذا اس مسئلے کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے. وہ تیز رفتار گھوڑے سوار کو انہوں نے مدینے روانہ کیا کہ امام محمد باقر کو لے کے آؤ ورنہ ہم نہیں بچتے، ہماری حکومت نہیں بچتی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الملک بن مروان نے اگر اپنی جد کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے محمد اور علی کے بیٹے سے مدد مانگی تھی تو محمد باقر نے بھی اپنی جد علی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ان کی مدد کی. کیا بات ہے، بے شک قبلہ، کیا بات. یہ مدد کرنا اچھے تعلقات ہونے کی دلیل ہرگز نہیں. کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مکی مدنی مٹھے پیارے بھائی ظالم جابر بدتمیز اور بد تہذیب حکمرانوں کے ساتھ آل محمد کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی علی کے ان کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک تھے. اگر علی کے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوتے تو علی کبھی بھی انہیں مشورہ نہ دیتے، علی کبھی بھی دربار خلافت میں آ کر مسائل حل نہ کرتے. میں ان بھولے بھالے مکی مدنی میٹھے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کسی کی مدد کرنا تعلقات اچھے ہونے کی دلیل ہرگز نہیں. کائنات کا رازق اللہ ہے، وہ رزق فرعون کو بھی دیتا تھا، سانس نمرود بھی لیتا تھا. اللہ فرعون کو جو رزق دیتا تھا تو کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات ٹھیک تھے؟ جی قبلہ جی جی. نمرود سانس لیتا تھا تو کیا اللہ جو اسے سانس کی مہلت دیتا تھا، نمرود اور اللہ کے تعلقات ٹھیک تھے؟ فرعون کو رزق ملنا، نمرود کو سانس کی توفیق اور ہمت ملنا اللہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے رازق اور اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے. کیا بات ہے. اللہ خلافت کے مسائل حل کرنا، خلافت کے مسائل حل کرنا، خلافت کے مسائل حل کرنا بنو ثقیفہ کے بنائے ہوئے حکمرانوں کے علی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے کی دلیل ہرگز نہیں، بلکہ علی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل. نعرہ حیدری یا علی. حکومتیں تو ہمیشہ سے آل محمد کے دروازے پہ سائل بن کر آئی ہیں. بڑے بڑے حکمران آئے ہیں علی کے دروازے پہ، اور جب علی نے ان کا مسئلہ حل کر دیا تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اسی طرح عبد الملک بن مروان نے بھی اپنے پہلے والے حکمرانوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی کہ ہم مشکل میں ہیں، ہماری مشکل کشائی کیجئے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جاتے ہی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقر العلوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، باقر علم النبیین کا ثبوت دیتے ہوئے، محمد و علی کے علم کا وارث ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس جو روم کے بادشاہ کا سفیر پیغام لے کے آیا، پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سفارت کے پروٹوکول کے تحت آرام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے فوری طور پہ گرفتار کر لو، اور اسے کسی سے نہ ملنے دینا ہے، نہ نکلنے دینا ہے، اور نہ یہاں سے جانے دینا ہے. جب تک ہمارا کام مکمل نہ ہو جائے اس کو یہیں روکے رکھنا ہے. دنیا کے بنائے ہوئے خلفاء اور بادشاہ حیران تھے کہ یہ علی کا بیٹا کیا کرنے لگا ہے. سرکار امام محمد باقر کے حکم پہ اس سفیر کو نظر بند کر دیا گیا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو اتنی دیر تک یہاں سے جانے نہیں دینا جب تک ہم اپنے اسلامی سکے نہ بنا لیں. کیا بات. عبد الملک بن مروان سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اے محمد باقر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں سکہ کیسے بنتا ہے، نہ ہم نے کبھی بنایا ہے، نہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر دھات کون سی استعمال ہوتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، تم نے اپنی زندگی لا اولاد کے اندر برباد کر دی ہے. آؤ میں علی کا بیٹا تمہیں بتاتا ہوں سکے کیسے بنائے جاتے. فوری طور پہ امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا یہ چیزیں اکٹھی کرو. چیزیں اکٹھی کی گئیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے عبد الملک بن مروان کے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا میں محمد باقر بیٹا ہوں زین العابدین کا، جو بیٹے ہیں حسین ابن علی کے، اور حسین بیٹے ہیں علی کے، اور علی خلیفہ و جانشین ہے محمد کا، اور محمد وہ ہے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہے اور کائنات کے لیے رشد و ہدایت لے کر آئے ہیں، اور محمد کو رسول اللہ نے بنایا، اور اس لیے ہم اللہ کی نبوت اور رسول اللہ کی رسالت کا تم بھی اقرار کرتے ہو اور کائنات بھی اقرار کرتی ہے. لہذا میں محمد باقر آج یہ حکم دیتا ہوں کہ جو سکے ہم بنائیں گے وہ اسلامی ریاست میں بنیں گے، اور وہ اسلامی بنیں گے، اور ان سکوں کی ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری سائڈ پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. نعرہ حیدری یا علی. فرمایا یہ میرا حکم ہے.
فوری طور پر مٹیریل اکٹھا کیا گیا اور چند دنوں کے اندر اسلامی سکے بنائے گئے. اسلامی سکے بن گئے تو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الملک بن مروان اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو چونکہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے لہذا فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کر, آرڈر جاری کر, سرکاری حکم نامہ لکھ, اس پہ دستخط کر, جہاں جہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں وہاں وہاں تک یہ سکے پہنچا دو اور مسلمانوں کو کہہ دو کہ آج کے بعد کسی کے پاس روم کے بنائے ہوئے سکے برآمد ہوئے تو اسے سزا دی جائے گی. آج کے بعد جس نے بھی تجارت کرنی ہے اس نے اسی اسلامی سکے کے ساتھ تجارت کرنی ہے جس میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر یہ سکے تیار ہوئے, ادھر حکم نامہ نکلا, ادھر سپاہی وہ سکے لے کے مارکیٹوں میں پہنچے. جب ہر طرف وہ سکہ اسلامی پھیل گیا تب حضرت امام محمد باقر نے فرمایا وہ جو روم کا سفیر آیا تھا اسے میرے پاس لے کر آؤ. جب روم کا سفیر امام محمد باقر کے پاس آیا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الملک بن مروان کا حکم نامہ اس کے ہاتھ میں دیا اور ساتھ اسے وہ سکہ دکھایا. فرمایا جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دے کہ علی کے بیٹے نے محمد الرسول اللہ کے نام کا سکہ چلا دیا ہے. نعرہ حیدری یا علی, اور اس کو جا کے میرا پیغام دے دے کہ تو نے جو کہا تھا کہ میں ایسا سکہ بناؤں گا جس میں میں تمہارے نبی کی توہین کروں گا, چاہ میں محمد باقر کہتا ہوں اگر بنا سکتا ہے تو وہ سکہ بنا کر دکھائے اور وہ سکہ چلا کر دکھائے. میں محمد باقر اس بات کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد سکہ وہی چلے گا جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کارنامہ تاریخ اسلام کا وہ کارنامہ ہے جس پہ آج بھی عالم اسلام فخر کرتا ہے. کس بات پہ فخر کرتے؟ اس بات پہ کہ اگر محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ان مسلمانوں نے نصارہ کے ہاتھوں اپنے رسول کی توہین کروا لینی تھی. لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا کی توہین کا دروازہ بند کر دیا. کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے جد اور ہمارے آقا اور ہمارے مولا محمد مصطفیٰ کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ روم کا سفیر عبد الملک بن مروان کا وہ پیغام لے کر اور سکے کو لے کر جیسے ہی روم کے دربار میں پہنچا تو روم کے بادشاہ کو اس نے جا کے بتایا تو روم کا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جملہ سنیے گا, سیدزادہ فضائل کا آخری جملہ ہے, بسم اللہ. یہ باتیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. بسم اللہ. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا عبد الملک بن مروان کے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ قریب ایک اور اس کا وزیر بیٹھا تھا, اس نے کہا آپ وہ سکہ بنائیں اور بنا کر اسے مارکیٹ میں چلائیں. اس نے کہا چپ کر, میں وہ سکہ بنا کے نقصان کر لوں؟ اب وہ سکہ نہیں چلے گا کیونکہ مسلمانوں نے اپنا سکہ بنا لیا ہے. لیکن اس نے ساتھ ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اوراق پہ لکھا گیا. وہ کہتا عبد الملک مروان کے پاس تو اتنی حکمت ہی نہیں, اتنا علم ہی نہیں کہ وہ سکہ بنا سکے اور میری چال کو اس طرح رد کر سکے. تو سفیر نے کہا یہ کام تو عبد الملک بن مروان کا تو ہے ہی نہیں, یہ کام کیا ہے محمد باقر نے. اس نے کہا کون محمد باقر؟ اس نے کہا بیٹا ہے زین العابدین کا. اس نے کہا کون زین العابدین؟ اس نے کہا بیٹا ہے حسین کا. روم کے بادشاہ کے کانوں کے ساتھ لفظ حسین ٹکرایا. اس نے کہا یہ وہ حسین تو نہیں جو مباہلے میں ہمیں شکست دینے کے لیے آیا تھا. نعرہ یا علی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دادے نے مباہلہ کے اندر نجران کے عیسائیوں کو شکست دی تھی, پوتے نے شام کے اندر روم کے عیسائیوں کو شکست عطا کر دی. کیا بات ہے قبلہ, ماشاءاللہ. فاتح روم ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم اسلام پہ اتنا بڑا احسان. ایک احسان اور بتاؤں,
بسم اللہ. آپ کی بے ساختہ ہائے نکلے گی، بے ساختہ ہائے نکلے گی. وہ احسان یہ ہے کہ جب چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے نا، تو وہ بچہ کچھ نہ کر سکے تو وہ بچہ بد دعا ضرور دیتا ہے. یہ مسلمانوں پر سکینہ اور باقر کا احسان ہے کہ سکینہ کے سامنے اس کے بابا کو مارتے رہے اور محمد باقر کے سامنے زین العابدین کو تعزیانے لگتے رہے. محمد باقر کے سامنے کبھی کوفے کے بازار میں زین العابدین کو مارا گیا، کبھی شام کے بازار میں زین العابدین کو مارا گیا. یہ احسان محمد باقر ہے کہ محمد باقر نے اختیارات ہوتے ہوئے بد دعا نہیں فرمائی. کون سا ظلم ہے جو محمد باقر علیہ السلام پہ نہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا 3 سال اور 6 مہینے کا سن تھا جب امام محمد باقر نے مدینہ چھوڑا. متوجہ ہو جائیں، میں مصائب کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. اس امام کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جس کی ساری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی. ہمارے 12 اماموں میں سے زیادہ تر امام وہ ہیں جنہوں نے جلا وطنی دیکھی، کچھ امام وہ ہیں جنہوں نے زندان دیکھا، زیادہ تر امام وہ ہیں جنہیں زہر دیا گیا، زیادہ تر امام وہ ہیں جن کے سامنے ان کے گھروں کو جلایا گیا. سارے اماموں پہ جو دکھ آئے ہیں نا، جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ سارے دکھ اور سارے مظالم اکیلے امام محمد باقر پہ آئے. اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدہ کو تماچا لگا تو امام محمد باقر کے سامنے زینب کو بھی تازیہ نہ لگا. خدا آپ کو سلامت رکھے جو بندے اس ٹائم رو کے ہائے کہہ رہے ہیں. اگر امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملی تو امام محمد باقر کو بھی زہر ملی. اگر حسین سید الشہداء کو 13 ضربوں کے ساتھ شہید کیا گیا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہادت ہوتے ہوئے دیکھی. میں جملہ بدل دیتا ہوں، اگر آل محمد کا گھر جلا تو شام غریبہ امام محمد باقر کا خیمہ بھی جل گیا. کون سا مصائب اور کون سا ظلم ہے جو آل محمد پہ ہوا اور امام محمد باقر پہ نہ ہوا ہو؟ 3 سال 6 ماہ کے تھے جناب محمد باقر جب مظلوم نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. امام محمد باقر ساتھ تھے. عزاداران مظلوم کربلا 3 شعبان کو سید الشہداء مکے پہنچے، امام محمد باقر ساتھ تھے. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے کل کے دن حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. عزاداروں، سارے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے ہوئے تھے اور غریب بہنوں کو لے کے مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا تو امام محمد باقر بھی ساتھ تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، اگر 4 سال کی سکینہ نے یہ سنا کہ مسلم کوفے میں قتل ہو گئے تو
تو مسلم کی یتیم بیٹیوں کو جہاں سکینہ دلاسے دیتی تھی وہاں محمد باقر بھی کہتے تھے پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عزاداران سید الشہداء 2 محرم کو غریب کربلا میں پہنچے، امام محمد باقر بھی کربلا میں پہنچے۔ عزاداروں میں مختصر کیے دیتا ہوں، جو تمہاری دعائیں اپنے دلوں میں رکھیے، قبولیت کا وقت ہے، سید الشہداء کی مجلس ہے، امام محمد باقر کا مصائب ہے۔ یاد رکھیے گا اگر 10 محرم کو سکینہ کا بابا قتل ہوا تو امام محمد باقر کے بابا کو بھی تازیانے مارے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا مجھے کہنے دیجئے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سکینہ کو تماچے بعد میں لگے ہو، امام محمد باقر کو پہلے لگے۔ کیونکہ یہ ملعون سکینہ پہ ظلم تب کرتے تھے جب یہ سجاد پہ ظلم سے فارغ ہو جاتے تھے، اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جب یہ سکینہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو امام محمد باقر آگے بڑھ کے کہہ دیتے تھے اسے نہ مارو مجھے مارو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام محمد باقر کو بھی تماچے لگے۔ امام محمد باقر کائنات کے وہ مظلوم امام ہے، یاد رکھیے گا کائنات میں امام محمد باقر جیسا کون مظلوم ہونا ہے؟ امام محمد باقر کائنات کے وہ مظلوم امام ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ قیدی بنے۔ عزاداروں باپ کے ساتھ قیدی بننا شاید برداشت کے قابل ہو، لیکن بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بننا ناقابل برداشت۔ میرا 5واں امام اس رسی میں قید تھا جس رسی میں ماں بھی قیدن تھی، بہن بھی قیدن تھی۔ عزاداران سید الشہداء امام محمد باقر کی ساری زندگی مظلومیت میں گزر گئی۔ اگر امام زین العابدین خون روتے تھے تو سید الساجدین خون روتے تھے، تو امام محمد باقر بھی خون روتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھتے اپنے جد حسین ابن علی کی مظلومیت بیان کرتے۔ اب شیعہ ہو اور اس کی ہائے نہ نکلے یہ میں مان ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے مسند علم لگا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حسین ابن علی کا غم سنایا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں امام محمد باقر نے ایک جملہ کہا کہ مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو کربلا میں موجود تھے، بتائیے آپ کی جد حسین کیسے شہید ہوئے؟ امام محمد باقر رو پڑے اور رو کے فرمایا مسلمانوں، میری جد حسین کو مسلمانوں نے کربلا میں ایسے ذبح کیا جیسے جانور بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی نے پوچھا آپ یہ کیسے فرما رہے؟ امام محمد باقر نے ماتم کر کے رو کے کہا میرے نانا کی شریعت میں جانور کو ذبح کرنے کی بھی کچھ شرائط ہے۔ جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ ہائے میرا جد حسین جو کئی دنوں سے پیاسا تھا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے وہ عزادار ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں حسین ابن علی کا مصائب پڑھا اور فرمایا حکم ہے میرے نانا کی شریعت میں کہ کسی بھی جنس کو اس کی جنس کے سامنے کبھی بھی ذبح نہ کرو۔ فرمایا میرا جد حسین وہ کائنات کا مظلوم ہے جو 7 قدموں میں بیٹی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی، 70 قدموں میں بہن کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی، اور کمینہ یہاں سے میری جد حسین کو قتل کر رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کے صرف بیٹے ہی نہیں، حسین کی عزادار کا نام ہے محمد باقر۔ یہی وجہ تھی ان کی ساری زندگی میرے امام کی مدینے میں حسین کی عزاداری میں گزر گئی، روتے ہوئے گزر گئی۔
اور عزادارہ نے مظلوم کربلا کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا، کبھی دربار امیہ کی زینب کی پیشی دیکھی، کبھی 7 اذانیں ہوتی دیکھی، اور کبھی بغیر چھت والا زندان دیکھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہوں، کیا اس امام کو زہر کی ضرورت ہے؟ یقیناً امام محمد باقر کو کسی زہر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا لعنت کرے حشام بن عبد الملک لعنت پہ، بے شمار، اس ملاعون نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عجیب رنگ میں زہر دیا۔ اس نے مولا کے لیے ایک زین بنوائی، اس زین کو زہر سے تر کیا، اور اس زین پہ اس نے حکم دیا امام کو کہ آپ اس زین پہ سوار ہو۔ مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کیا چاہتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر اسے قبول کرتا ہوں۔ امام اس زین پر بیٹھے، زہر جسم میں سرایت کر گیا۔ اس زہر کی وجہ سے آپ کا اور میرا 5واں امام زمین پہ تڑپتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی گود میں امام کا سر ہے۔ امام جعفر صادق کو امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے جعفر، میری چھوڑی ہوئی رقم سے 10 سال کے لیے منا کے اندر عزاداری قائم کرنا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ہم آل محمد کتنے مظلوم ہیں اور یہ بادشاہ کتنے ظالم ہیں۔ رو کے فرمایا اے میرے بیٹے جعفر، میری شہادت کے بعد مجھے ان کپڑوں میں غسل دینا جن کپڑوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ رو کے فرمایا میرے بیٹا جعفر، مجھے میری ماں زہرا کے قریب دفن کر دینا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا زہر کی وجہ سے امام کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کا میرا 5واں امام شہید ہو گیا۔ مدینے میں امام کا جنازہ اٹھا، جعفر صادق نے جنازہ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا۔ میں کہوں گا امام جعفر صادق آپ پہ کروڑوں سلام، آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ تو اٹھایا۔ ہائے غریب میرا مولا زین العابدین، اور غریب میرا مولا سید الشہداء، جس کا جنازہ 3 دن کربلا کی ریت میں پڑا رہا، نہ کفن ملا نہ دفن ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔